تین طرح کی عورتوں کے بچے پوری زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ کامیابی تو بہت دور کی بات ہے، ذلت اور رسوائی ایسے بچوں کا مقدر بن جاتی ہے۔ وہ تین عورتیں یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بے شک دین اسلام ہی سچا دین ہے۔ اس دین نے اپنے ماننے والوں کی زندگی کے تمام معاملات میں بھرپور رہنمائی کی ہے۔ دین اسلام نے جہاں لوگوں کی آخرت کو سنوارا ہے، وہیں اس دنیا کے معاملات میں بھی بہترین مدد فراہم کی ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت روتی ہوئی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئی اور اپنی پریشانی بتانا شروع کی کہ میری اولاد جوان ہے، میرا بیٹا اور میری بیٹی دونوں ہی جوان ہیں۔ بیٹا دن بھر طرح طرح کے برے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جبکہ جوان بیٹی انتہائی ضدی اور ہٹ دھرم ہے، بات بات پر جھگڑتی ہے اور کوئی کام گھر کا کوئی نہیں کرتی، دن بھر محلے کی عورتوں کی مخبری کرتی رہتی ہے۔ جب میں اسے سمجھاتی ہوں تو بجائے سمجھنے کے مجھ سے لڑنے لگ پڑتی ہے اور مجھے برے برے القابات سے نوازتی ہے۔ دوسری طرف میرے بیٹے نے میرا جینا محال کر رکھا ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتا، الٹا مجھ سے نئی نئی فرمائشیں کرتا ہے کہ مجھے یہ لا کر دو، فلاں چیز لا کر دو۔ الغرض میں اپنے دونوں بچوں سے بے حد پریشان اور خوفزدہ ہوں۔ کوئی شریف خاندان میرے بچوں سے رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں کہ میرے بچے راہ راست پر آ جائیں اور ان کے اچھے اچھے رشتے بھی ہو جائیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی یہ پوری بات سن کر فرمایا، اے عورت، یہ یاد رکھو کہ تین قسم کی عورتوں کے بچے اپنی پوری زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ایسی عورتیں جنہوں نے اپنی جوانی میں یہ تین کام کیے ہوں تو ان کے بچوں کو ان کے برے کاموں کی سزا اس طرح سے ملتی ہے کہ ان کے لیے ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی لکھ لی جاتی ہے۔ ایسی عورتوں کے بچے جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں، ناکامی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کا حل بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے جان لو کہ تین کام ایسے ہیں کہ جن کو کرنے والی عورتیں خود تو اپنی زندگی تباہ و برباد کر لیتی ہیں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی بھی بربادی اور ذلت کا سبب بنتی ہیں۔ یہ تین کام انتہائی خطرناک ہیں، لیکن عورتیں بڑے شوق سے یہ تین کام کرتی ہیں، لہٰذا ایسی عورتوں سے جنت پناہ مانگتی ہے اور ایسی عورتوں کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم اور رسوائی بن جاتا ہے۔ اس دنیا میں بھی رسوائی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ پہلی ایسی عورت ہے جو دوسروں کے لیے جادو ٹونے کراتی پھرتی ہے، جو اپنے ذرا ذرا سے فائدے کے لیے دوسروں کی زندگی خراب کرنے پر تل جاتی ہے، جادوگروں کے پاس جاتی ہے، دوسرے پر جادو کرواتی ہے، تو ایسی عورت خود بھی اس کے بچے بھی ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ جادو ٹونا کسی طرح سے انسان کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہاں آپ کو ایک عورت کا سچا واقعہ بتاتا ہوں کہ ایسے اس نے اپنی سوتن پر جادو کروایا اور پھر اللہ نے اسے اور اس کے تعاون کرنے والے کو کیسے سزا دی۔ اپنی سچی کہانی سنانے والی خواتین کہتی ہے کہ میں ایک اسکول کی پرنسپل ہوں، اللہ نے مجھے مال، حسن، طاقت اور اولاد سے نوازا۔ میرے شوہر کا بھی ایک مقام ہے، لیکن جب میرے شوہر نے دوسری شادی کی تو میری زندگی ویران ہو گئی۔ سب لوگ میری سوتن کے دینداری کی تعریف کرتے تھے، یہی بات مجھے اور زیادہ حسد میں ڈالتی دیتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر بھی اس کے دینداری کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے قریب ہے۔ جب میں اس پر بات کرتی یا کچھ برا کہتی تو مجھے کہتا کہ اس پر ظلم نہ کرو، وہ اللہ والے لوگوں میں سے ہے۔ یہ سن کر میرا دل حسد سے جل اٹھتا تھا اور میں ڈرتی تھی کہ وہ ماں نہ بن جائے۔ میں نے اپنی ایک دوست سے اپنے دل کا ہلکا کیا، ساری کہانی سنائی تو اس نے مشورہ دیا کہ اس کا حمل بند کروا دو، اس پر جادو کروا دو تاکہ وہ طلاق لے لے۔ شروع میں نے انکار کیا اور ڈر گئی، تو اس نے کہا کہ جب وہ طلاق لے لے تو اس کے حق میں صدقہ دے دینا اور توبہ کر لینا۔ شیطان میرے دل پر غالب آ گیا اور میں نے ہاں کر دی۔ ہم علاقے کے مشہور جادوگردی کے پاس گئے۔ میں نے اسے کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ میری سوتن حاملہ ہو اور چاہتی ہوں کہ وہ طلاق لے لے۔ جب میرا دل اور سیاہ ہو گیا تو میں نے مزید کہا کہ میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ میرے شوہر یا کسی اور سے کبھی ماں بنے۔ جادوگرنی نے کہا مجھے اس کی خوشبو یا کوئی ذاتی چیز چاہیے۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی اور ساتھی سے مشورہ کیا۔ ہم نے پلان کیا کہ بیٹی اپنے
باپ سے ملنے اور ملے اور اسے ہمارے گھر کھانے پر بلائے۔ مقصد یہ تھا کہ اس کی کوئی چیز حاصل کی جائے۔ بیٹی نے اس کی چادر یعنی اس کی اسکارف حاصل کر لی اور مجھے دے دی۔ میں نے وہ چادر جادوگرنی کو دے دی تو اس نے کہا کہ وہ کبھی ماں نہیں بننے گی۔ اس نے مجھے کچھ چیزیں دی کہ میں انہیں اس جگہ چھڑکوں جہاں وہ داخل ہوتی ہے اور کچھ چیزیں اس کے کھانے میں ملاؤں۔ میں نے اسے اپنے گھر کھانے پر بلایا اور بہت پیار سے کہا، ہم سب بہنوں کی طرح ہیں، تم آج رات میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ میں نے وہ سحر اس دروازے پر چھڑکا جہاں سے میری سوکن داخل ہونے والی تھی اور دوسرا سحر قہوے یعنی کافی میں ملا دیا۔ میں خوشی سے پاگل ہو رہی تھی کہ جب میں نے اسے قہوہ پیتے دیکھا مجھے لگا جیسے میں نے دنیا جیت لی ہو، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میں نے اپنا دین دنیا اور آخرت برباد کر لی ہے۔ چند دنوں بعد اسے شدید بلڈ بلیڈنگ شروع ہو گئی جو 3 ہفتے بلکہ 1 مہینے تک جاری رہی، جس سے اس کی حالت بگڑنے لگی۔ شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ نماز میں روتی ہے اور واش روم میں روتی ہے اور بعض اوقات تو رات کو بے ہوش ہو جاتی ہے۔ میں شوہر سے کہتی، ہاں یہ سب بلیڈنگ کی وجہ سے ہے۔ اس کے لیے خود کو فکر مند ظاہر کرتی اس کی جسمانی اور ذہنی حالت بگڑتی گئی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ رحم میں کینسر نما رسولی ہے، لہذا رحم نکالنا پڑے گا، لیکن اس نے آپریشن سے انکار کر دیا۔ انکار کا سبب یہ تھا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک کالا کتا اس کے رحم کو چیر رہا ہے۔ خواب کی تعبیر دینے والی نے کہا کہ تم پر جادو کیا گیا ہے، زیتون کا تیل اپنے پیٹ پر لگا کر خود کو دم کرو۔ شوہر نے مجھے یہ سب بتایا تو میں نے فوراً کالا علم کرنے والی کو بتایا تو اس نے کہا کہ اگر اس نے زیتون کا تیل لگایا تو گانٹھیں کھل جائیں گی اور وہ ماں بن جائے گی، اس لیے پھر سے کھانے میں سحر ملا دو۔ جو عورت میری سوکن کے خوابوں کی تعبیر بتا رہی تھی اس نے اس پر سحر کیا تھا اور کہا کہ میرے پاس عصر سے پہلے آؤ، پھر اسے فون کرو اور لمبی بات کرو تاکہ عصر کے اذکار کا وقت نکل جائے اور میں اس وقت اس پر گانٹھیں لگا دوں۔ ایسا ہی ہوا اور اس دوران اس تعبیر والی عورت کا گلا بند ہو گیا اور وہ بول نہ سکی۔ یوں سحر مکمل ہو گیا اور وہ سوکن دوبارہ تعبیر کے لیے اس سے رجوع نہ کر سکے۔ اور دوسری بار میں نے کھانے میں جادو ملا دیا جس کے بعد اس کی حالت مزید بگڑ گئی اور شوہر نے مجبوراً اس کا آپریشن کروا دیا اور رحم نکال دیا گیا۔ لیکن مجھے غصہ تب آیا جب دیکھا کہ شوہر اس کی حالت پر غمگین ہے۔ اب میں چاہتی تھی کہ وہ طلاق لے لے تاکہ میری جیت مکمل ہو۔ میں نے دوست سے مشورہ کیا کہ ہم اس پر جادو کا الزام لگائیں تاکہ شوہر طلاق دے دے۔ میری بیٹی کی شادی کو 1 سال ہوا تھا۔ ہم نے منصوبہ بنایا کہ شوہر پر بھی جادو کروا دیں اور میں وہ عمل گھر کے دروازے کے پاس دفن کر دوں۔ ایسا ہی کیا۔ پھر میں نے شوہر سے کہا کہ خوابوں کی تعبیر بتانے والی نے کہا ہے کہ تم پر جادو ہے اور سوکن نے خود کیا ہے اور اسے جگہ بتائی۔ شوہر نے درخت کے پاس گڑھا کھودا تو واقعی سحر ملا۔ یہ اس کے لیے صدمہ اور میرے لیے خوشی کا موقع تھا۔ شوہر نے بیوی کے بھائی کو فون کیا اور کہا کہ تیری بہن کا کافرہ اور فاجرہ جادوگرنی ہے اور وہ مجھ پر حرام ہو گئی ہے، 3 طلاقیں دے دیں۔ اس نے سفلی جادو کی تصویر بھی بھیجی۔ میں نے سمجھا کہ میں جیت گئی، لیکن انجام میرے لیے، بیٹی کے لیے اور میری دوست کے لیے تباہ کن تھا۔ اب شوہر کو اس عورت سے طلاق دیے 5 سال ہو گئے۔ میری بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ بانجھ ہو گئی۔ اسے ایسا عجیب مرض ہوا کہ اس کے انڈے ختم ہو گئے۔ اس کے دماغ پر اس بات کا گہرا اثر ہوا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور اس کے شوہر نے بھی اسے طلاق دے دی، جس کی وجہ سے وہ پاگل ہو گئی اور اب وہ نفسیاتی علاج لے رہی ہے۔ میرے ساتھی کا اکلوتا بیٹا تھا، ایک حادثے میں مر گیا اور وہ شدید زخمی، دباؤ کے باعث دماغی ہسپتال میں زیر علاج ہے، یعنی کہ وہ بھی پاگل ہو چکی ہے۔ شوہر کو جب خواب آتے ہیں کہ اس کا مرحوم والد ناراض ہے اور وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جان ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاوا رہ جاؤ۔ معاملہ یہیں ختم نہ ہوا، مجھے میرے کام سے نکالا گیا۔ ایک بہت بڑی بدنامی اور سازش کے تحت مجھے تعلیم کے شعبے سے نکالا گیا اور میری عزت خاک میں مل گئی۔ اس پورے واقعے میں ہم سب کے لیے عبرت کا مقام ہے کہ جو دوسروں کی زندگی برباد کرتا ہے، اللہ اس کے بچوں کی اور اس کے ساتھ تعاون کرنے والوں کی دنیا اور آخرت برباد کر دیتا ہے۔ جادو حرام ہے اور اس کا انجام دنیا میں ذلت جبکہ آخرت میں جہنم ہے۔ یہیں پر
بھی معاملہ نہ رکا، بلکہ پھر میرا سب سے لاڈلا بیٹا چرس کا عادی ہو گیا اور اب وہ نشے کے علاج کے لیے ہسپتال میں داخل ہے۔ یہی میں تو مجھ پر کام کی جگہ پر الزام ثابت ہو چکا ہے، میں بدنام ہو چکی ہوں اور مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ پھر میری طبیعت بگڑنے لگی، جب چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ میں دماغ کے کینسر میں مبتلا ہوں اور کینسر ریڑھ کی ہڈی تک پہنچ چکا ہے اور پورے جسم میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس بیماری کی تشخیص اور ہسپتال میں داخل ہونے کے بعد میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور اب وہ مجھے مکمل طور پر بھول چکا ہے۔ میں اب اپنے مرض کے آخری مراحل میں ہوں اور صرف درد کم کرنے والی دوائیوں سے پر زندہ ہوں۔ میں نے اپنی سوگند کو بلانے کا کہا تو میری بہن سے اسے لائی، میں نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور اس نے سے معافی مانگی، یہاں تک کہ اس کے پاؤں چومنے کو تیار تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، کچھ الفاظ کہے جنہیں سن کر میری خواہش ہوئی کہ کاش میں 100 بار مر جاتی اور یہ الفاظ نہ تو سنتی۔ اس نے کہا کہ تو نے مجھے ماں بننے سے محروم کر دیا، مجھ پر ظلم کیا، مجھے میرے شوہر کے گھر سے بدنامی اور جھوٹ جادو کے الزام میں نکالا اور آج نہ میرے پاس بچے ہیں نہ شوہر، صرف تیرے ظلم کی وجہ سے۔ اللہ تجھ پر اپنی رحمت حرام کرے، اللہ تجھ پر اپنی رحمت حرام کرے، اللہ تجھ پر اپنی رحمت حرام کرے۔ محترم ناظرین، یہ 100% سچا واقعہ اور یہ واقعہ سبق ہے ہر اس دل کے لیے جو حسد، جادو یا ظلم کے راستے پر ہے اور اس کا انجام ہمیشہ بربادی ہے۔ لیکن یہ بات ہمارے پیارے نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آج سے 1450 سال پہلے ہی بتا دی تھی کہ جو بندہ کسی پر جادو کرواتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اور یہی بات حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اس عورت سے کہی کہ اے عورت، جو عورت اپنے کسی مفاد کے لیے کسی دوسرے پر جادو ٹونے کرواتی ہے تو پھر وہ عورت خود بھی اور اس عورت کے بچے بھی ہیں ہمیشہ کے لیے ذلت رسوائی کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ ایسے بچے کبھی کامیابی حاصل نہیں کر پاتے، بلکہ کامیابی تو دور کی بات، ایسے بچے ایک ایسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جہاں ذلت اور ناکامی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ ناظرین کرام، پھر حضرت امام جعفر نے اس عورت سے کہا کہ اے عورت سن لے کہ ایسی عورت اور اس کے بچے بھی ہمیشہ کے لیے ذلتوں اور رسوائی کا لقمہ بن جاتے ہیں۔ جو عورت ہر وقت اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے اس کا دل دکھاتی رہتی ہے، یعنی دوسری ایسی عورت ہے کہ جو ہر وقت اپنے گھر میں لڑائی اور چپکلشیں ڈالے رکھتی ہے، تو اس عورت کے بچے بھی کامیابی کے لیے ترستے رہ جاتے ہیں لیکن انہیں کبھی کامیابی نہیں مل پاتی۔ ناظرین، یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ہر وقت عورت کا قصور ہی نہیں ہوتا، بلکہ کچھ مرد بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیوی کو ہمیشہ ذلیل کرتے رہتے ہیں اور بات بات پر اس سے لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں یا پھر مار پیٹ کرتے ہیں۔ تو ایسی عورت جو اپنے خاوند کے بے جا ظلم و ستم کا شکار رہتی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اس حال میں بھی صبر کا دامن کبھی اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور اللہ سے ہر وقت دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ تو خوب جاننے والا ہے، میں اس ظلم و ستم کے اندر مبتلا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ پاک ان کے لیے ضرور آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی عورت کو بھی اپنے شوہر کے خلاف کسی قسم کے گناہ والے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کرنے چاہیے، یعنی جادو ٹونے اور لڑائی جھگڑے سے، فساد وغیرہ سے خود کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اگر ایسی عورت جو اپنے شوہر کا ظلم ہر وقت سہتی ہے اور پھر بھی کسی گناہ کے کام میں مبتلا نہیں ہوتی، تو اللہ پاک ضرور ایک دن اس کی زندگی میں اور اس کی اولاد کی زندگی میں بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا اور انہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بہترین صلہ ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے خاتون، تیسری ایسی عورت ہے جو غیر مردوں کے درمیان بے پردہ گھومتی پھرتی ہے اور ذرا اپنے پردے پر کا خیال نہیں کرتی، جو غیر محرم مردوں کو جانے انجانے میں لوگوں سے ہاتھ ملاتی ہے، خوشبو لگا کر بازار میں جاتی ہے اور جو بے وجہ غیر مردوں کو اپنے گھر میں داخل کر لیتی ہے، تو ایسی عورت خود بھی اور اس کے بچے بھی اس دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ دور جاہلیت میں بے حیائی اور جنسی انا کی جب اپنے عروج پر پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اسلام کے روشن تعلیمات سے اس کا کما کیا اور
مرد زن کے باہمی اختلاف پر پابندی لگائی، لیکن ذرا سوچیں کہ کیا ہم آج بھی کہیں دور جاہلیت میں تو مبتلا نہیں؟ عورتوں کا بن ٹھن کر بے نقاب اور کھلے عام ویڈیو بنانا اور اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا یہی نہیں بلکہ اسے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنی زیب و زینت و زیبائش کا نیلام کرتی پھرتی ہیں، اور اس پر اکتفا نہیں بلکہ دوسرے غیر محرم سوشل میڈیا صارف اور ٹک ٹاکرز کے ساتھ گندی اور فحش ویڈیو بنانا اور اسے مسلم معاشرے میں پھیلانا، یہ سب کام انتہائی درجے کے گھٹیا اور غلیظ کام ہے۔ ان ویڈیو کو دیکھ کر ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش میں سرگرداں نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب آپ کے کسی عمل کی وجہ سے دوسروں کی دنیا اور آخرت خراب ہو جائے تو پھر آپ خود بھی کبھی چین اور سکون کی زندگی بسر نہیں کر پائیں گے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہم طرح طرح کے اعصابوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہر روز کہیں نہ کہیں سے بری اور افسوسناک خبریں نے ہمارے دل اور دماغ کو سکون کو چھین لیا ہے، اور ہر وقت خوف زدہ اور ڈرے رہنے پر مجبور، یا پھر ہم ایسے بے حس ہو چکے ہیں کہ جو دوسروں پر آنے والے عذاب سے بھی عبرت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ خدارا نہ صرف عورتوں بلکہ مرد حضرات بھی ان 3 عوامل پر ضرور دھیان دیں جو ان ویڈیو میں بتائے گئے ہیں، ورنہ ذلت اور رسوائی نہ صرف خود ایسے مردوں اور عورتوں کا مقدر بن جائے گی بلکہ ان کی اولاد بھی دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا ہو کر رہ جائے گی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق میں رحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اس معلوماتی ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کے دل میں یہ بات گھر کر جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔